شہر نبی تیری گلیوں کا۔ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تاریخ وصال میں 3 رمضان المبارک تھوڑی سی باتیں ہم اور آپ مل کر کے سیدہ کائنات شان میں کریں اور سنیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس سے خوش ہو جاتی ہیں اللہ بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے، جس سے وہ ناراض ہو جائیں اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے تھوڑی سی باتیں ان کے تعلق سے کیا جائے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اہل بیت اطہار کو چھوڑ کے اگر کوئی شخص چاہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جاوے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ روایت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے پاس جائے، مقام ابراہیم اور حجر اسود یا رکن یمانی کے پاس، اور وہاں جا کے عبادت کرے خانہ کعبہ، اور روزے کی حالت میں رہے اور وہاں عبادت کرے اور وہیں پہ مر جائے خانہ کعبہ کے پاس عبادت کرتے کرتے، اور اگر اس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض ہے تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس پر ایک روایت سناؤں میں، پھر اس پر بات کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا يدخل قلب امرئ ایمان حتی یحبهم للہ ولقرابتی، رواہ احمد والنسائی۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت داخل نہ ہو جائے۔ اسی دل میں ایمان ہوگا جس میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی، سرکار کے گھر والوں کی محبت ہوگی۔ پھر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تو بات نرالی ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں پھر اس پر بات کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب مکرم ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب اس کے کئی معنی مفسرین نے کیا ہے، مگر آج موضوع کے اعتبار سے میں معنی سمجھاتا ہوں۔ اس کے بہت معنی ہیں۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 12 سے 14 معنی بیان فرمائے۔ آپ نے، میں چند معنی بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا رائیت نہرن فی الجنہ، کہ سرکار فرماتے ہیں کوثر کسے کہتے ہیں، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ تو یہ کوثر کا معنی سمجھیں کہ کوثر کیا ہے۔ ایک معنی بیان کرتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں۔ دوسرا معنی بیان کرتے ہیں کہ کوثر کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ حوض کوثر مراد ہے جو میدان محشر میں سرکار بھر بھر کے پلائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا نا کہ مجھ پر جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، تو سرکار فرماتے ہیں کہ میں آب کوثر اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پلاؤں گا۔ یہ مجرے صلاح جو بنا ہے اور جس میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، مجھے کل بتا رہے تھے بچے، وہ عبد الوسیع، میں نے انہی کو ذمہ داری دی ہے، تو بتا رہے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کی توفیق سے سرکار کے نالین کے صدقے میں 55,000 60,000 مرتبہ درود پاک پڑھے جا رہے ہیں روزانہ کنٹینیو الحمدللہ۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو تو آب کوثر بھر بھر کے اور پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کے، وہ کہاں گیا جو درود پڑھا کرتا تھا، پھر وہ کہاں چلا گیا، اور یہ آب حوض کوثر ایسا ہوگا۔ ایک روایت یاد آئی، میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہاں پہ صرف سرکار ہی نہیں بلکہ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک کونے پہ حضرت ابوبکر بھی رہیں گے، دوسرے پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے پہ حضرت عثمان غنی، چوتھے پہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر مولا علی خود فرماتے ہیں کہ میں اس کو آب کوثر نہیں پلاؤں گا جو حضرت ابوبکر سے بغض و عناد رکھتا ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک کوثر کا معنی یہ ہے کہ وہ میدان محشر والا حوض کوثر۔ اب تیسرا معنی جس پر مجھے آج بات کرنی ہے، کیونکہ زیادہ قریب
جو معنی ہے وہ یہ ہے جو تیسرا والا ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے، یہ معنی مراد لیا جائے، یہ بھی درست ہے، مگر زیادہ اقرب سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ تیسرا والا معنی ہے۔ اگر یہ معنی لیا جائے بھی کوثر مراد ہے تو ٹھیک ہے، یہ بھی درست ہے۔ مفسرین نے کیا اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر اگر جنت کی نہر لے لیا جائے تو سرکار تو خود مالک جنت ہیں، پھر نہر کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو سراپا پورے جنت کے مالک ہیں، اور نہر جو ہے وہ جنت کے اندر ہے۔ تو تیسرا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں الکوثر اولادہ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، یعنی آپ کو بے شمار اولاد عطا فرما دیا۔ یہ تیسرا معنی ہے۔ اور میں نے کہا نا کہ سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ معنی زیادہ بہتر ہے۔ وہ کیسے؟ یہ جو سورہ کوثر کا نزول ہوا، اس کا شان نزول آپ پڑھیں گے نا تو حضرت قاسم جو سرکار کے بیٹے تھے، اور ایک روایت میں حضرت ابراہیم، کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو چونکہ سرکار کے بیٹے کوئی بچے نہیں، نابالغی ہی میں بالغ ہی نہیں ہوئے، وفات فرما گئے۔ تو جب حضرت ابراہیم وفات فرمائے تو آس بن وائل ایک کافر تھا، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا دیا کہ نعوذ باللہ یہ ابتر ہو گئے، ان کا سلسلہ کٹ گیا، اب ان کا نسب آگے نہیں بڑھے گا کیونکہ اولادیں تو سب انتقال کر گئی بیٹے، اور طریقہ یہی ہے کہ نسل جو چلتی ہے وہ اولاد سے چلتی ہے۔ تو سارے بیٹے جب پردہ فرما گئے تو سرکار کی تو نسل منقطع ہو گئی، ابتر ہو گئی، اب تو نسل نہیں چلے گی۔ تو جب یہ تانا آس بن وائل نے سرکار کو دیا تو اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری اور یہ سورہ نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے حبیب اس سے کہہ دے کہ جو کہہ رہا ہے کہ محبوب کی نسل کٹ گئی، نسل اس کی کٹ گئی ہے، میں تو آپ کو اتنی کثرت کے ساتھ اولاد عطا فرماؤں گا کہ قیامت تک آپ کی اولاد زمین پر باقی رہے گی۔ اب پھر آگے لکھتے ہیں، امام فخر الدین رازی کی بات سنا رہا ہوں میں، کیونکہ کسی کو کچھ لگے کہ بھئی عجیب بات آپ نے کر دی، نہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں وَلَمْ يَبْقِ مِنْ بَنِي اُمَيَّةَ فِي الدُّنْيَا، فرماتے ہیں کوثر سے مراد آپ کی ذریت ہے، اس لیے کہ آپ دیکھو کہ بنو امیہ والے اس وقت بہت تھے، 22,000 کا لشکر تھا، امام پاک تھے ادھر، اور پھر ادھر سب شہید بھی ہو گئے۔ اب آپ کربلا میں دیکھیں امام زین العابدین بچے ہیں، پھر امام حسن رضی اللہ عنہ کے شہزادے یہاں مدینہ شریف میں بچے ہیں، اب 2 ہی بیٹے بچے ہیں، ادھر تو لشکر جرار ہے بنو امیہ کا، مگر ادھر کثرت کے ساتھ لوگ موجود تھے، مگر برکت ادھر دیکھیں کہ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں وَلَمْ يَبْقِ مِنْ بَنِي امیہ، اس وقت بنو امیہ میں سے ایک بندہ بھی نہیں بچائے ہوئے زمین پر، اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت دیکھیں کہ کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی خطہ آل رسول سے خالی نہیں ہے۔ وہ برکت آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں، آگے لکھتے ہیں، فرمایا ثم انظر، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں دیکھو ذرا غور کرو، کم کان فیہم من الاکابر من العلماء، ادھر تو مٹ گئے، اور ادھر حال یہ ہے کہ اکابر علماء میں امام باقر کو لے لیں، امام جعفر صادق کو لے لیں، موسیٰ کاظم کو لے لیں، نفس زکیہ کو لے لو، آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو نسلیں چلی ہیں، جانتے کتنے لوگوں سے؟ 2 لوگوں سے۔ یہ آل رسول آپ دیکھیں ہر جگہ جو موجود ہیں، یہ ہے وہ ذریت کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، کوثر عطا فرما دیا ہے۔ اچھا، امام بیضاوی نے بھی الکوثر کی تفسیر میں فرماتے ہیں وقیل اولادہ، میں 3-4 حوالے اس لیے دے دیتا ہوں کہ کسی کے ذہن میں آئے میں نے تو کبھی نہیں سنا، تو امام صاحب نے اپنے من کی بات کی، نہیں، تفسیر بیضاوی میں ہے وقیل اولادہ، الکوثر سے مراد سرکار کی اولاد ہے، سرکار کی نسل ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اگر قرآن مقدس میں بات کروں، میرا موضوع آج یہی تھا، مگر چونکہ وقت اتنا رہتا نہیں ہے، ورنہ میں یہ بتاتا آپ کو کہ قرآن میں سید کائنات کا تذکرہ کہاں کہاں موجود ہے۔ ہم تو 2-4 آیتیں پڑھتے ہیں پھر یہ سمجھتے ہیں بھئی نہیں ہو گیا، نہیں، آپ قرآن پڑھیں گے نا۔ میں ایک مثال اور دے دیتا ہوں، سورہ دہر کی آیت ہے، حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو منت مانی آپ نے، امام حسن امام حسین، نظر مانی آپ نے، اور نظر یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو نظر مانی کہ اگر یہ صحت یاب ہو گئے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔
تو حسنین کریمین صحت یاب ہو گئے. جب صحت یاب ہو گئے تو منت پوری کرنی تھی، روزہ رکھ لیا. جب روزہ رکھ لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کچھ جو ملا لے کر کے آئے. تو چند روٹیاں بنی، افطار کا وقت آیا تو اتنے میں ایک شخص دروازے پہ دستک دیتا ہے کہ میں مسکین ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دیں. تو جو کچھ بنا سامنے رکھا تھا افطار کے لیے، روزے سے تھے، سارے گھر والے روزے سے تھے، جو کچھ بنایا تھا مسکین کو دے دیا. ہم لوگ تو محبت کے دعوے کرتے ہیں، مگر جب دینے کی باری آتی ہے نا تو آپ دیکھیں کہ پھر شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یار کم ہو جائے گا، یار اتنا دیا تو اتنا پھر فرق پڑ جائے گا. آپ کبھی اور کسی سے جب سودا کرتے ہو تب شک نہیں آتا ہے، اپنے مولا سے جب تجارت کرنا ہوتا ہے تو پھر شک ہو جاتا ہے. پھر مولا سے تجارت کریں، اس کی راہ میں خرچہ کریں، پھر یہ خیال آئے کہ کم ہو جائے گا. کبھی ایسا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے. تو دے دیا. پھر دوسرے دن روزہ رکھ لیا، پورے گھر والے روزے سے ہیں. پھر ایک یتیم آ گیا عین افطاری کے وقت اور کہا کہ میں یتیم ہوں، میری مدد کر دیں. جو کچھ بنا تھا اس کو اٹھا کے دے دیا. یہ دوسرا دن تھا. میں آپ کو بتاؤں، میں روایت ایک پڑھ رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک موقع پہ سیدہ کائنات کے گھر میں تشریف لائے. لوگ بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے ہیں، بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے ہیں کہ بھی سرکار کے گھر کی طرف جھانک کے دیکھیں. جو پریشان حال لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑے سے میں الجھ جاتے ہیں کہ بھئی میں روزی بڑی تنگ ہو گئی ہے. آؤ دیکھو میں تمہیں ایک جھلک دکھاتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے. جب گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ سیدہ کائنات چمڑے کا لباس پہنی ہے. وہ سیدہ کائنات کی میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس سے وہ خوش ہوں اللہ راضی ہو جاتا ہے اس بندے سے. چمڑے کا لباس پہنی ہے، اور صرف لباس نہیں، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے دیکھ کے. یہ وہ شہزادی ہیں کہ کائنات میں ان کی طرح کوئی نہیں. جب محشر میں یہ گزریں گی تو منادی ندا دے گا، اور وہ بھی فرشتوں کے جھرمٹ میں ندا آئے گی، اہل محشر گردنیں جھکا لو، نگاہیں نیچی کر لو، کیونکہ سرکار کی شہزادی سیدہ کائنات جنت میں جا رہی ہیں. یہ ندا ہوگی اہل محشر کو. سرکار فرماتے الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. مگر گھر کا حال یہ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری بیٹی جو کپڑا پہنی ہے اس پہ 13 پیوند لگے ہوئے ہیں. آج ہمارے کپڑے پہ کہیں پیوند آ جائیں تو ہم شرم محسوس کرتے ہیں، مگر یہ سرکار کی شہزادی ہیں. ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران بن حسین کے ساتھ سرکار جا رہے تھے تو یہ صحابی مل گئے. تو سرکار نے فرمایا عمران میرے ساتھ چلو گے؟ کہا سرکار کہاں؟ تو کہا میری بیٹی بیمار ہے، چلو دیکھ کے آؤں. آپ اتنے بیٹھے ہو، آپ کی بیٹیاں بھی شادی شدہ ہو گئی ہیں، کتنی مرتبہ اپنی بیٹی کو دیکھنے آپ جاتے ہیں. آپ کی بیٹی آتی ہے تو بوجھ لگتا ہے آپ کو. بیٹیوں سے محبت کرنا سیکھو. میرے آقا ہیں کہ سیدہ کائنات جب آتی تھی تو سرکار ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے. مسئلہ شرعی ہے، آپ کا بیٹا ہے اور بیٹی ہے، باہر سے کوئی سامان لاتے ہیں تو بیٹے کے ہاتھ میں نہیں بیٹی کے ہاتھ میں دیں، آپ بیٹی کے ہاتھ میں دیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہی بیٹی ہیں کہ سرکار فرماتے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، قربان ہو جائیں. پھر آپ کا رویہ کیا ہے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کہ سال سال بھر 6 مہینے ہو جاتے ہیں بیٹیوں کے گھر نہیں جاتے ہیں، ان کے پاس دل نہیں ہے، وہ روتی ہیں بلکتی ہیں، آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے. ابھی عید آ رہی ہے، ایک امید رہتی ہے ہر بیٹی کو اپنے باپ سے، مگر آپ کو کیا پتا وہاں کلیجے کس طرح پھٹتے ہوں گے، حالات کیا ہوتے ہوں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو گھر پہ چلتے ہیں. حضرت عمران بن حسین ساتھ میں ہو لیے. جب گھر پہ گئے تو آواز دی کہ بیٹی میں آیا ہوں. کہا بابا جان کیسے؟ تو کہا کہ بیمار ہوں دیکھنے آیا. تو آواز دیتی ہیں ابا حضور اکیلے ہیں کوئی ساتھ میں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میرے ساتھ میں عمران بن حسین بھی ہیں. تو رو کے کہنے لگی ابا ان کو ساتھ نہ لائیں، ان کو ساتھ نہ لائیں. میرے آقا نے فرمایا بیٹی کیوں؟ کبھی تکلیف آئے نا تو پھر یہ واقعے پڑھا کرو.
कहा बेटी क्यों मेरे साथ में आए हैं, अयादत के लिए आए हैं? रो के कहने लगी अब्बा मेरे घर में एक ही चादर है, ये शहजादी कोनो मका की घर का मामला है कि अब्बा हुजूर मेरे पूरे घर में एक ही चादर है, वो ऐसी चादर है कि अगर सर पे ढापती हूं तो पैर खुल जा रहा है और पैर बंद करती हूं तो सर खुल जा रहा है। तो मेरे आका आप मेरे वालिद हैं, मुझे इस हालत में देख सकते हैं, मगर वो गैर महरीम है, वो मुझे देख नहीं सकते, इसलिए अब्बा हुजूर उनको ना लाएं। उस बाप के दिल पे क्या गुजरता होगा। वो शहनशाह कौनो मकान है। एक रिवायत मुझे याद आई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए और सैयदा पाक तशरीफ लाई, दुपट्टे से कुछ खोला, खोलने के बाद सरकार ने देखा रोटी का टुकड़ा निकाला, आका हुजूर की तरफ पेश किया। सरकार ने फरमाया बेटी ये क्या बात है? कहने लगी अब्बा हुजूर मौला अली गए थे काम पे, इतना ही जौ मिला था कि उसमें सिर्फ 4 रोटी बन पाती, मैंने 4 रोटी बना दी, एक मौला अली को दिया, एक हसन हुसैन को, एक मेरे हिस्से में आई। मैं खाने जा रही थी, अब्बा हुजूर आप याद आ गए, आप याद आ गए, तो मैं आपकी बारगाह में लाई कि मेरे बाबा खाएं कि नहीं खाएं। हमने सीरत हुजूर की पढ़ी नहीं है, मैं अक्सर बच्चों को जो मेरे पास है समझाता रहता हूँ, ये दुनियादारी छोड़ें, आप दुनियादारी छोड़ें, आए हुजूर के कदमों में आ जाएं, सरकार के कदमों में आए। तो मेरे जब सरकार ने जब ये सुना ना तो सरकार की आंखें बह पड़ी, फूट पड़े, रो पड़े, कहने लगे बेटी अगर आज तू न लाई होती रोटी का टुकड़ा ना तो आज चौथा दिन था, आज चौथा दिन था, मेरे हलक के नीचे एक लुकमा नहीं गया था। उस नबी का आप कलमा पढ़ते हो, उस नबी से मोहब्बत करते हो, थोड़ा सा दर्द हुआ, तकलीफ हुई, शिकवा कर बैठे, गिला कर बैठे, इधर नबी का हाल ये है, मेरे आका का हाल ये है। तो मैं अर्ज कर रहा था ये सैयदे कायनात फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान है। यतीम आया सब दे दिया, सब दे दिया। फिर दूसरे दिन भी कुछ मिला नहीं खाने को, फिर तीसरा दिन 3 रोजे की मन्नत थी, तीसरा रोजा रखा, इफ्तारी बनी, फिर एक कैदी आ गया, उसने कहा मैं कैदी हूं, मेरे पास कुछ खाने को नहीं है। दिल सखी करें, अपना सखावत पैदा करें अपनी तबीयत में। सब उठा के दे दिया। जब उठा के दे दिया तो मेरे आका जब घर पे तशरीफ लाए तो देखा कि चेहरा जर्द पड़ गया है। हजरत अली का चेहरा भी जर्द है, सैयद पाक का भी, हसन हुसैन का भी है। मेरे सरकार को दर्द हुआ, तकलीफ हुई, अभी कुछ कह पाते इतने में हजरत जिब्रील आ गए। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुखी ना हो, आप परेशान ना हो, इन्होंने जो इसार पेश किया है अल्लाह ने तोहफे में इनको आयत कुरान अता फरमा दिया है। ये आयत नाजिल हुई वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। ये वो लोग हैं जो यतीमों को, मिस्कीनों को और कैदियों को खिलाते रहते हैं। तो ये आयत भी सैयदे कायनात की शान में नाजिल हुई है, सैयदे कायनात की शान में नाजिल हुई है। फातिमा किसे कहते हैं, लफ्ज याद रखें, फातिमा कहते हैं। सरकार से जब सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह इनको फातिमा क्यों कहते हैं, तो मेरे आका ने फरमाया इसलिए कि जो फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको दोज़ख से आज़ाद फरमा देगा, इसलिए इनको फातिमा कहते हैं। इसलिए हम तज़किरा कर रहे हैं कि सैयदे कायनात कह दें, यहाँ मदीना मस्जिद में कुछ हमारे सग और कुत्ते बैठे थे जो वहां बैठ करके मेरा तज़किरा कर रहे थे, वो अपने सगों में, कुत्तों में हमें शामिल कर लें। हमारी जिंदगी की महराज है, हमारी जिंदगी की महराज है। आपका हाल ये था, एक तरफ तो ये हाल था, दूसरी तरफ हाल ये था, आपकी शान ये, आपकी शान अक़दस ये कि सरकार क्या फरमाते हैं, अल फातिमतु, सरकार इस्लाम का जिस्म अतहर जिस मट्टी से लगा है वो जगह अर्श आज़म से भी अफजल है। सरकार इस्लाम का तलवा जहां लग जाए तो अल्लाह कसमें खाता है, ला उक़सिमु बिहादल बलद फअन्त हिल्लुम बिहादल बलद, ऐ हबीब मैं कसम नहीं खाता हूं इस शहर की, इसलिए नहीं खाता कि यहाँ काबा है और ये मक्का है और हिजर अस्वद है, रुकने यमानी, नहीं नहीं, इसके लिए कसम नहीं खाता हबीब, इसलिए कसम खाता हूं कि तेरे कदम नाज इस जमीन से लग गए, इसलिए कसम खाता हूं
تو سرکار علیہ السلام کا جسم اطہر جہاں جس زمین سے لگ جائے، مٹی سے لگ جائے، وہ جگہ عرش سے افضل ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ مگر سیدہ کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں الفاطمۃ بضعۃ منی، سرکار فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس سے بدن لگ جائے وہ عرش سے افضل ہو جائے، اور جس کو سرکار کہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ فاطمہ کیسی ہوگی۔ بس آخری بات سن لیں کہ ایک موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، سرکار کی دعوت کر لی، جب دعوت کی تو ایک ایک قدم سرکار کا شمار کرنا شروع کر دیا، گننا شروع کر دیا، اپنے گھر تک، اپنے دولت قدے تک، سرکار کی کاشان اقدس سے لے کے سرکار نکلے تو سرکار نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہو؟ کہا سرکار میری خواہش یہ تھی کہ اس شان سے دعوت کروں کہ آپ آئیں اور جتنے قدم ناز میرے گھر تک آپ کے پڑھیں، ہر قدم پہ ایک غلام آزاد کروں، اس شان سے میں دعوت کرنا چاہتا تھا۔ اس دعوت میں مولا علی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تھوڑا سا ایک ایسا ماحول بنا، جب آپ نے سنا تو ایک رنج ہوا کہ کاش اگر میرے پاس بھی اتنا ہوتا تو اس شان سے دعوت آتا کہ میں بھی کر لیتا۔ گئے سیدہ سے کہا کہ آج حضرت عثمان غنی نے اس شان سے دعوت کی تھی، سیدہ کائنات نے کہا آپ بھی دعوت دے دیں، جائیں سرکار کو بلا لائیں۔ تو کہا میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہا جس کو بلا رہے ہیں وہ انتظام بھی کروا دیں گے، جائیں ان کو دعوت دے دیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، سرکار کو دعوت دیتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، سیدہ کائنات مصلی بچھا دیتی ہیں، مصلی بچھاتی ہیں۔ نوجوانوں، بڑے بزرگ اور بچوں، کبھی بھی کوئی تکلیف میں تم آؤ، کوئی درد لگے تم کو، کوئی تکلیف ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، آپ کتنے لوگوں کو بولے ہوگے، ہوٹلوں پہ بیٹھ کے وہ مذاق اڑاتے ہیں، اس نے مجھ سے پیسے مانگے تھے، اس نے ایسا کیا تھا میرے ساتھ، میں نے اس کے ساتھ یہ احسان کیا تھا۔ آپ ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، جب درد میں آ جاؤ، تکلیف میں آ جاؤ، مصلی بچھایا کرو، مصلی بچھا کے، تہائی رات ہو، سب سو رہے ہوں، مصلی بچھا کے سجدے میں جایا کرو اور اپنا درد اپنے مولا کو سنایا کرو، اپنے رب سے باتیں کیا کرو، اس سے کہا کرو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو کسی سے کچھ نہیں کہتا، آپ اس سے کہو گے ایک راز رہے گا، وہ عطا بھی فرما دے گا۔ تو مصلی پہ جا کر کے اور راتوں میں عبادت کیا کرو۔ تو آپ مصلی بچھاتی ہیں، ہنڈیا رکھ دیتی ہیں چولہے پہ، مصلی بچھا دیا، اس کے بعد کھلانا شروع کر دیا، کھاتے لوگ چلے گئے، مگر ہنڈیا میں کوئی کمی نہیں آئی، ہنڈیا میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میرے سرکار مسکرائے، اور میں صحابہ جانتے ہو یہ کھانا کون لایا تھا؟ تو کہا آقا ہمیں پتہ نہیں۔ تو کہا کہ یہ جنت کا کھانا ہے جو سیدہ کے یہاں آیا ہے، یہ شان ہے سیدہ کی، یہ جنت سے کھانا آیا تھا۔ پھر مصلی بچھایا، عرض کیا مولا عثمان نے دعوت کی تھی تو ہر قدم پہ غلام آزاد کیا تھا، میں تیرے حبیب کی شہزادی ہوں، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ اتنے میں حضرت جبریل آئے، سرکار مسکرا پڑے، سرکار نے فرمایا ادھر ایک ایک قدم پہ عثمان نے غلام آزاد کیا تھا، بیٹی خوش ہو جا، جتنے قدم میرے کاشانے سے تیرے گھر تک آئے ہیں، اللہ نے ہر قدم کے بدلے میری امت کے ہزار ہزار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا۔ یہ سیدہ کائنات ہے، یہ ان کی شان ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو گھبرایا نہ کریں، آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف دیکھا کریں، وہاں یہ حالات تھے، اور پھر یہ صبر کر لیا کریں۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، چند روزہ ہماری یہ زندگی ہے، ہم یہاں سب چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ آخرت کو بہتر کرو، فکر آخرت پیدا کرو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سگانے سیدہ کائنات میں شامل فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم